کہ میرے چمن میں تجھی سے بہار ہے خواجہ، تو میرا چین تو میرا قرار ہے خواجہ، اور غریبی اس لیے دامن میں لے کے بیٹھا ہوں، سنا ہے تجھ کو غریبوں سے پیار ہے خواجہ۔ سبحان اللہ۔ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں میرے نبی کا فرمان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو دنیا میں محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ غور کریں پیارے، اگر آپ کی محبت دنیا میں نیک لوگوں سے ہے تو قیامت میں آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور اگر آپ کی محبت بروں کے ساتھ ہے تو قیامت میں آپ برے لوگوں کی لسٹ میں شمار کیے جائیں گے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد۔ ایک بہت بڑی بات سنیں کہ جس قوم کے 10 سے 12 سال کے بچے پورا قرآن مجید حفظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، تو اس قوم کے لیے آئی ایس، آئی پی ایس، پی سی ایس کوالیفائی کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ لہٰذا پیارے، آدھی روٹی کھائیں لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے، خطائیں سنو پیارے، جب جسم جان سے اور مسجد مسلمان سے خالی ہو جائے تو سمجھ لینا کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی آخر کون ہے حسین کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں کائنات بنی۔ اللہم ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ جس کی خاطر یہ کائنات بنی۔ السلام علیکم۔ آئیے سنیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ میرے آقا فرماتے ہیں، نکاح کو آسان کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹی کے ہاتھوں پر رچی ہوئی مہندی کا رنگ تو کچھ ہی دنوں میں اتر جاتا ہے، لیکن باپ کے سر پر جو قرضہ ہو جاتا ہے اس کو اتارنے میں اس کی عمر تمام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنے نبی کے فرمان پر عمل کریں۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ہے اختیار تجھ کو تو ہر سال بدل دے، اس سال خدا امت کا تو حال بدل دے۔ آپ لوگوں کو محرم الحرام بہت بہت مبارک ہو۔ علی کا لال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، حسین والے۔ جانتے ہو کون ہیں اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت۔ اس قطب مینار کا نام ہے کہ جس کی لمبائی ناپنے کے لیے 72 فرقوں کی ٹوپیاں نیچے گر گئیں۔ اللہ وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شان۔ داڑھی اور پردے کے تعلق سے سمجھانے کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے پر داڑھی شریف تھی، اور دنیا کی سب سے پاک صاف، سب سے حسین و جمیل عورت نے پردہ کیا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی۔ آئیے جانتے ہیں سجدہ حسین کے بارے میں کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اور سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ متی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ جب پکارا دین محمد نے کوئی ناصر ہے، کہا حسین نے بڑھ کر حسین حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا۔ یہ بات ہے، اس پر غور ضرور کریں کہ جس گھر کی کنواری لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا گیا ہو،
اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی۔ آج کا نوجوان سندر لڑکی کو پانے کے لیے داڑھی کاٹ دیتا ہے۔ ارے نادان، داڑھی والے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو پانے کے لیے تو مصر کی شہزادیوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی تھیں۔ وہ خوبصورتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان تو انصاف کر اور حق بول۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 تھے، لیکن اللہ کا عذاب پوری قوم پر آیا تھا۔ کیوں سب پر آیا تھا؟ کیونکہ قاتل صرف 4 تھے لیکن باقی کے لوگ خاموش تھے۔ ان کا جرم تھا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی، حق بات نہ بولی، جس کے سبب سب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ایک بار ابو جہل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بولا، محمد، معاذ اللہ، تم سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت کسی کو نہ بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، صدقتا، تم نے بھی سچ کہا۔ صحابہ کنفیوزڈ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابیوں سنو، مجھے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے آئینہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور آئینے میں جو جیسا ہے وہ ویسا ہی دکھتا ہے۔ ابو جہل بدصورت تھا تو اسے بدصورت دکھا، اور ابو بکر خوبصورت تھے اس لیے ان کو خوبصورت دکھا۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت ہے، میں صرف احساس ہوں۔ السلام علیکم۔ جانتے ہیں آپ امام حسین کس ہستی کا نام ہے؟ وہ امام حسین جن کو میرے نبی نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، وہ امام حسین جن کی سواری خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنے، وہ امام حسین جن کو میرے نبی کاندھے پر بٹھا کر عیدگاہ لے جایا کرتے تھے، وہ امام حسین جن کے لیے جوڑا جنت سے آیا کرتا تھا، وہ امام حسین جن کی ماں رات کے عبادت گزار سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور وہ امام حسین جن کے بابا فاتح خیبر حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ امام حسین جن کو میرے نبی نے بتایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، وہ امام حسین جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ اس سے راضی رہے جس سے حسین راضی۔ بڑی میٹھی نیند کو چھوڑ کر صبح میں وہی اٹھتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوا کرتا ہے اور جن کو اللہ سے سچی محبت ہوا کرتی ہے۔ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اذان وہ اللہ کی تسبیح ہے جس کے وقت ہر چیز رک جاتی ہے، لیکن انسان کی زبان ہے جو اس وقت بھی نہیں رکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ تم اگر اپنی اولادوں کو عاشق رسول بنانا چاہتے ہو تو ان سے کہو کہ وہ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم وہ گناہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن غدار کبھی نہیں۔ وہ رضا اعلیٰ حضرت برے۔ میرا نبی کا ایک خاص معجزہ ہے جس کو ہر اہل عقل سمجھ سکتا ہے کہ اٹھا کر دیکھ لو نظریں وہی ہوتا ہے دنیا میں، اٹھا کر دیکھ لو نظریں وہی ہوتا ہے دنیا میں، جو 1400 برس پہلے بتایا تھا محمد نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقیقت ہے یہ۔ ہے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے۔ مدارج النبوت میں ہے کہ جو صحابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے سب سے آخر میں باہر آئے وہ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آخری مرتبہ حضور کے چہرے کی زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے غور سے سنا تو حضور کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی
اللہم رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں۔ یہ تصویر دیکھیں اور یہ شعر سمجھنے کی کوشش کریں کہ پرندے جس طرح صحرا میں دانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، عبادت کرنے والے خدا والے عبادت کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑ کہ جھکتا نہیں یہ سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، کہ جھکتا نہیں یہ سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا۔ خوبصورت پیغام سنیں۔ حضرت بلال حبشی سید یا شیخ نہیں تھے، غریب تھے، امیر نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، حبشی تھے، گورے نہیں تھے، لیکن میرے نبی کے عشق کا صدقہ ایسا ملا کہ چلتے مدینے میں تھے لیکن قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آئیے جانتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کو دیکھا کہ آپ ساری رات جو دعائیں کیا کرتی تھیں وہ تمام مومنین کے حق میں مانگا کرتی تھیں، اور فرماتے ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کبھی بھی میری ماں نے اپنے لیے فقط کوئی دعا نہ مانگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ فاطمۃ الزہرا جن کو ہمارا اتنا خیال ہے۔ سلام فاطمہ زہرا کے اس گھرانے کو۔ پیاری سی حدیث سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تب تک ایک اعرابی آیا اور بولا اے محمد کوئی معجزہ دکھاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے۔ وہ اعرابی گیا، جیسے ہی کہا وہ درخت اکھڑا اور حضور کی بارگاہ میں تشریف لایا، اور صحابیوں کا کہنا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اس درخت نے 3 مرتبہ حضور کی نبوت کی گواہی دی۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی اس سورہ کے بارے میں جس کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس کو جمعہ کے دن تلاوت کرے، پڑھے، اللہ رب العزت اس کے لیے 2 جمعہ تک نور کو روشن فرما دیتا ہے، اور وہ سورہ کہف ہے، اس کی جمعہ کو تلاوت کیا کریں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ تعداد غریبوں کی تھی، جب میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں۔ یہودی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بولے ہم نے سنا ہے کہ آپ کی امت پر 30 روزے فرض کیے گئے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں ہاں تم نے حق سنا، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا تھا اس کا اثر ان کے پیٹ میں 30 دنوں تک رہا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے میرے امت پر 30 دن کے روزے فرض فرما دیے۔ سبحان اللہ ثم سبحان۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ اے قول محمد قول خدا۔ جانتے ہیں کہ ابلیس جنت کا خزانچی کتنے سالوں تک رہا؟ تو سنیں، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس جنت کا خزانچی 40,000 سالوں تک رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ اے قول محمد قول خدا۔ کہتے ہیں اس فرشتے کے بارے میں جو اللہ کے نبیوں تک اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام لاتے تھے، جی ہاں، ان کا نام
سید الملائکہ حضرت جبریل امین ہے، جن کو ہم اور آپ جبریل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آبا۔ دوستی اور رشتہ داری میں صرف اتنے ہی پیسے دو جتنے بھول جانے کی طاقت ہو، ورنہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو پیسے اور رشتے دونوں گواتے ہوئے۔ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। آج کا مسلمان ذرا سی تھکاوٹ ہونے پر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ غور کریں حضرت امام حسین پر کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں کئی دن کی بھوک اور پیاس ہونے کے باوجود بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا